عبادت میں مشغول رہا۔ وہ شخص جائے گا جس نے درگزر کیا، جس نے اللہ کی عبادت کی، جس نے دعوت کی، جس نے تبلیغ کی، جس نے کوئی نیک کام کیا۔ یا یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیجئے، وہ شخص بھی جائے گا جنت میں انشاءاللہ جس کو اللہ چاہے گا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ ہم نے تو لوگوں کی ٹھیکیداری سنبھال لی نا آج، کہ یہ فلاں عیب کرتا ہے یا فلاں گناہ کرتا ہے، ہم تو اس سے رستہ بدل کر جاتے ہیں۔ کیا سرکار نے بھی کبھی کسی گناہ گار کا تعلق اپنے ساتھ جڑنے سے توڑنے کی کوشش کی؟ ہم تو پتہ نہیں کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ آپ کسی گناہ گار سے نفرت نہیں کر سکتے، یہ شرعاً آپ کے لیے ناجائز ہے۔ آپ سب کے لیے محبت کا درجہ اپنے دل کے اندر رکھیے اور اپنی مغفرت کی آپ تلاش کیجیے۔ اب جنت میں سارے لوگ وہ جائیں گے انشاءاللہ جن کو اللہ چاہے گا۔ کسی نے نماز کی وجہ سے چلا گیا، کوئی سخاوت کی وجہ سے، کوئی جہاد کی وجہ سے، کوئی کسی اور وجہ سے۔ اب حافظ کا مقام دیکھیے، قرآن کی عظمت۔ حافظ وہ علماء فرماتے ہیں اس میں کہ وہ جو قرآن کو حفظ کرے، یاد کرے، قرآن کو سنائے اور قرآن کے بتائے ہوئے حلال کو حلال جانے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور وہ حافظ جو قرآن نے رستہ دیا اس قرآن کے رستے کو اپنائے، تو اس حافظ کا پھر یہ مرتبہ اور مقام جنت میں ہوگا کہ جیسے نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا 1 سے 700 گنا تک اللہ نے فرمایا ثواب دوں گا، ماں سوائے روزے کے۔ روزہ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا، صوم لی وانا اجزی بہ۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب حافظ جائے گا، حافظ جب شخص جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہ اپنا درجہ جو ہے وہ دیکھے گا، ڈھونڈے گا کہ میں نے کہاں قیام کرنا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اقرأ ورتا۔ اللہ اکبر! اے حافظ، اے وہ شخص جو تو نے میرے قرآن سے محبت کی، تو نے میری 6666 آیات کو یاد کیا، تو نے میرے فرمان کو یاد کیا، تو نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو یاد کیا، تو آج یہ ساری کی ساری جنت دیکھ لے، یہ ساری کی ساری جنت دیکھ لے۔ اس میں مجاہد کا درجہ دیکھ لے، سخاوت والے کا درجہ دیکھ لے اور عبادت والے کا درجہ دیکھ لے، لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ اقرا، تو آج پھر قرآن پڑھ۔ اللہ اکبر! تیرا قرآن میں سنتا ہوں جنت میں۔ ورتا، اور یہ جنت کے جتنے درجے ہیں، جنت کے درجوں کا بھی آپ کو ایک ریفلیکشن دے دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی اور دوسرے جنتی کے درجے کا اتنا ڈفرنس ہوگا، بیچ میں اتنا فرق ہوگا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا جب درجہ دیکھے گا تو وہ ایسے جیسے ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ورتا، تو نے اس درجے میں رہنا ہے تو یہاں رہ لے، اگر یہاں سے تو نے اوپر جانا ہے تو پھر تو قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ اکبر! کیا کر؟ قرآن کی تلاوت کر۔ تو آج اپنا تعلق دوبارہ جوڑیے۔ ہر عمر سے تعلق رکھنے والا شخص اس مجمع میں بیٹھا ہے یا اس ریکارڈنگ کی بساطت سے اللہ قبول فرمائے، جب تک یہ بات پھیلتی رہے گی لوگوں کے اندر، اللہ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ جس بھی عمر سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہے، وہ جب قرآن سے تعلق جوڑ لے گا تو یہ یاد دہانی رکھیے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو ابا جی نے قاری صاحب کے ذریعے سے آپ کو پڑھایا اور پھر آپ کو آخری 10 سورتیں یاد ہو گئی اور ساری زندگی ان میں ہی آپ ٹکرے مارتے چلے گئے۔ غلط تو نہیں کہا میں؟ ساری زندگی اسی میں آپ ٹکرے مارتے چلے گئے، اور دعائے قنوت کہا تو وہ تو یاد نہیں، اور ابا جی کا جنازہ پڑھانا یاد نہیں، جوان بیٹی کا نکاح پڑھانا